مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے اویسی اسکول آف ایکسلنس میں منعقد سائنس ایگزیبیشن کا مشاہدہ کیا اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ پرانے شہر کے علاقے کنچن باغ میں واقع اویسی اسکول آف ایکسلنس میں سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد عمل میں آیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و رکن اسمبلی چندران گٹا اکبر الدین اویسی نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اکبر الدین اویسی نے طلباء کی جانب سے تیار کیے گئے مختلف ماڈلز کا مشاہدہ کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹرز و دیگر موجود تھے۔ حیدرآباد کے علاقے اللہ پور میں بھانو نامی نوجوان کا وحشیانہ قتل کر دیا گیا۔ شہر حیدرآباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ آئے دن قتل و غارت گری، عصمت ریزی، چوری، چین سنیچنگ جیسے واقعات معمول بن چکے ہیں اور ان تمام واقعات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیس شاید لا اینڈ آرڈر کو برقرار نہیں رکھ پا رہی ہے۔ حیدرآباد کے اللہ پور میں ایک 24 سالہ نوجوان بھانو کا کل رات بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ پور پولیس حدود کے شیواجی نگر میں نامعلوم حملہ وروں نے بھانو پر چاقوؤں اور پتھروں سے بری طرح سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ بھانو کے خلاف بورا بنڈا اور سنت نگر پولیس اسٹیشن میں مقدمات درج کیے جانے کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ مسجد چمن افضل گنج کے امام محمد انیس انصاری کاظمی نے کچھ لوگوں کی جانب سے مسجد میں نمازوں کی ادائیگی سے روکنے کے الزامات کی تردید کی اور واضح کیا کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے افضل گنج میں واقع مسجد چمن راست وقف بورڈ کی نگرانی میں ہے۔ وہاں 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہے، تاہم کچھ افراد یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسجد میں نمازوں کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے۔ پچھلے 35 سالوں سے مسجد میں امامت کر رہے محمد انیس انصاری کاظمی نے میڈیا کو بتایا کہ اپنے مفاد کے لیے کچھ لوگ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کچھ افراد حالت نشہ میں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور عبادت گاہ کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ امام مسجد نے بتایا کہ وقف بورڈ CEO کی ہدایت پر وقف بورڈ کے عہدیداروں نے اس ماہ رمضان میں مسجد کے تمام امور کی ذمہ داری انہیں سونپی ہے۔ مسجد میں ماہ رمضان میں مقررہ وقت پر نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ ہنم کنڈا ضلع میں ہاسٹل وارڈن کے مارنے سے ایک طالب علم کا بازو ٹوٹ گیا۔ والدین نے وارڈن کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ہنم کنڈا ضلع مرکز کی کاکا جی کالونی میں ایک ہی احاطے میں SC ویلفیئر کے 2 ہاسٹلز موجود ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک طالب علم کو ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل جانے پر وارڈن سدانند نے بری طرح سے پیٹ دیا اور وارڈن کی مار پیٹ کی وجہ سے طالب علم کا بازو ٹوٹ گیا۔ وارڈن ارچنا پر واقعے کے 4 دن گزرنے کے باوجود والدین کو آگاہ نہ کرنے کا الزام ہے اور اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ طلباء کو والدین کو آگاہ نہ کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس واقعے کا علم ہونے پر والدین نے شدید ناراضگی ظاہر کی اور دونوں ہاسٹلز کے وارڈنز کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کھیلے گئے کرکٹ میچ کے دوران پاکستانی شائقین کو ویراٹ کوہلی کی سنچری مکمل ہونے پر جشن مناتے دیکھا گیا۔ کوئی ہندوستانی اگر پاکستانی کھلاڑی سے متعلق سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کر لیتا تو اس پر پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر لیا جاتا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ مقابلہ ہمیشہ سے ہی شائقین کی دلچسپی اور توجہ کا مرکز رہا ہے۔ نہ صرف ہندوستان پاکستان کے شائقین بلکہ ساری دنیا میں اس مقابلے کو لے کر جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ حالانکہ دونوں ممالک سیاسی وجہ سے منقسم ہیں، لیکن کرکٹ اور موسیقی ہے جس نے لوگوں کو جوڑے رکھا ہے۔ پاکستانی کرکٹ شائقین ہندوستانی کھلاڑیوں کی کھل کر حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی کامیابی کا جشن بھی مناتے ہیں۔ اتوار کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کھیلے گئے میچ میں ہندوستانی کھلاڑی ویراٹ کوہلی کی سنچری مکمل ہونے پر پاکستانیوں کو جشن مناتے دیکھا گیا، لیکن اگر کوئی ہندوستانی پاکستان کے کھلاڑی بابر اعظم سے متعلق سوشل میڈیا پر پوسٹ کر لیتا یا پھر واٹس ایپ پر اسٹیٹس بھی رکھتا تو پولیس کیس درج کر لیا جاتا اور پھر
उस पर गद्दार होने का इल्ज़ाम लगता। NSA, PSA, UAPA और कई सारी धमकियां मिलती और मुकदमात भी दर्ज कर लिए जाते, लेकिन पाकिस्तान के लोग अपनी मसरत का इजहार करने, अपनी खुशी का इजहार करने और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की हिमायत करने और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए मुकम्मल तरीके से आज़ाद हैं। साइबराबाद पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, 4 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि साइबराबाद कमिश्नरेट से ताल्लुक़ रखने वाली एक पुलिस की गाड़ी संगारेड्डी पटन चेरू आउटर रिंग रोड एग्जिट 3 पर टायर फटने के बाद उलट गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार 4 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो साइबराबाद कमिश्नरेट से संगारेड्डी जेल जा रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार MLA मीर जुल्फिकार अली ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी VDCC रोड के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर चारमीनार के MLA मीर जुल्फिकार अली ने सुल्तान शाही में कैसर होटल था, अजीम किराना स्टोर और पुराना पुल में तगारी का नाका तखाजा होटल तक जारी VDCC रोड के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और सड़क के तामीरी कामों से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। MLA मीर जुल्फिकार अली ने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तनसीब के जरिए रिहायशियों और कारोबारियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने नागर कर्नूल में SLBC सुरंग के अंदर फंसे 8 मजदूरों का पता लगाने के लिए सुराख रसां कुत्तों की मदद ली है। नागर कर्नूल जिले के डोमाल पंटा में SLBC सुरंग में फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बताया जाता है कि मलबे, टीलों और कीचड़ को हटाने का अमल शुरू नहीं हो पाया है, चूँकि सुरंग में 2.5 मीटर कीचड़ है और उस मुकाम तक पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने नागर कर्नूल में श्रीसलम लेफ्ट बैंक कैनाल की सुरंग में फंसे 8 कारकुनान को तलाश करने के लिए सुराख रसा कुत्तों की मदद ली है। सुराख रसा कुत्ते NDRF और SDRF की टीमों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए SLBC टनल में दाखिल हुए। आपको बता दें कि 4 वुज़रा इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जुपल्ली कृष्णा राव और कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी सुरंग पर जारी इमदादी कामों की निगरानी कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बायो एशिया के 22वें एडिशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। शहर हैदराबाद के HICC में बायो एशिया कॉन्फ्रेंस 2025 का इनेकाद अमल में आया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बायो एशिया कॉन्फ्रेंस 2025 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ्यूचर सिटी और AICT समेत हैदराबाद में बहुत से बड़े मंसूबे शुरू किए गए हैं। हैदराबाद एक इलेक्ट्रॉनिक हब बनने जा रहा है। वज़ीर आला तेलंगाना ने कहा कि तेलंगाना बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी के शोबों के लिए मौजू है। पिछले 25 सालों में हैदराबाद ने फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, IT और डिजिटल हेल्थ पावर हाउस के तौर पर अपना नाम बनाया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आउटर रिंग रोड और RRR के दरमियान फार्मा सिटी तामीर की जा रही है। हैदराबाद मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दारुल हुकूमत के तौर पर उभरा है। चीफ मिनिस्टर ने बायो एशिया कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करते हुए कहा कि हैदराबाद को दुनिया का लाइफ साइंसेज का दारुल हुकूमत बनाया गया है और दुनिया की कई मारूफ फार्मा कंपनियां हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज और बायोटेक हैदराबाद से काम कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत तहकीक और जिद्दत तराजी फराहम करने वाले इदारों की हौसला अफजाई करने का काम कर रही है। रियासत महाराष्ट्र के मालेगांव का दौरा कर रहे कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो लोग मारे गए हैं, हुकूमत को कम से कम उनके लिए कुछ तो सोचना चाहिए। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के हमरा मालेगांव का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि
वो बस इतना कहना चाहेंगे कि यहाँ बहुत से लोग मर चुके हैं, उन पर इल्जामात लगाए गए थे। वेस्ट ओवैसी का कहना है कि जो लोग मारे गए हैं, हुकूमत को उन मरने वालों के लिए कुछ तो सोचना चाहिए। सदर मजलिस ने बताया कि मुकदमे की समाअत चल रही है, वो उसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन मरने वालों का भी कोई इंसानी विकार होना चाहिए। बीआरएस के रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार ने सिरपुर हल्के के कपासी किसानों से मुलाकात के बाद कहा कि तेलंगाना में किसानों का दुख नाकाबिले बयान है। भारत राष्ट्रीय समिति के रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार ने मंगल को सिरपुर हल्के का दौरा करते हुए कपास के किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सीसीआई तकनीकी खराबियों की वजह से कपास की खरीदारी नहीं कर रहा है, लेकिन इस बात की शुकुक व शुबात हैं कि सर्वर के काम न करने की दलील सिर्फ दलालों की जेबें भरने के लिए पेश की गई। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि सीसीआई कपास की खरीदारी क्यों नहीं कर रहा है और सर्वर की खराबी का क्या मामला है, इसकी सीबीआई तहकीकात की जानी चाहिए। उन्होंने मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए पूछा कि कांग्रेस हुकूमत इस मसले पर मरकजी वजारत ज़राअत को मकतूब क्यों नहीं रवाना कर रही है। उन्होंने बीजेपी के तेलंगाना कायदीन पर भी नुक्ताचीनी की और उनसे पूछा कि क्या उन्हें रियासत के किसानों की तकलीफ नजर नहीं आ रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी की कामयाबी को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। एमएलसी इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी की भरपूर हिमायत की और राय दहिंदों से उन्हें वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने को कहा। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस और टीडीपी के दौरे हुकूमत में रियासत को मफरूज करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। उन्होंने पूछा है कि अगर कांग्रेस और टीडीपी के दौरे हुकूमत में रियासत मफरूज थी तो फिर पिछली बीआरएस हुकूमत ने 10 सालों में इतना खर्च कैसे हासिल किया। उन्होंने बताया कि एफआरबीएम की हद से ज़ायद कर्जे हासिल किए गए। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जब से रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बने हैं, केसीआर की तरफ से लिए गए कर्ज को अदा किया गया है। 6,600 करोड़ रुपए सूद अदा किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त बस में सफ़र की सहूलत, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। 55,000 मुलाजिमतें भी फराहम की गई हैं। कागज नगर में जमा उर्दू फाउंडेशन की जानिब से रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और चौराहों पर गरीब व बेसहारा अफराद में तरकारी की बिरयानी तकसीम की गई। जमा उर्दू फाउंडेशन के सदर इनामुर रहमान जमा की सदारत में कागज नगर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स और चौराहों पर गरीब व बेसहारा अफराद में तरकारी की बिरयानी तकसीम की गई। इस मौके पर इनामुर रहमान जमा ने कहा कि भूखे को खाना खिलाना हिंदुस्तान की तहजीब का हिस्सा रहा है। मुश्तरका तहजीब में गरीबों, नादरों, मुफलिसों और भूखों को खाना खिलाना और उनकी मदद करना एक महज़िब काम समझा जाता रहा है और मजहब इस्लाम में भी इस जज्बे की सिताइश की गई है। भूखे को खाना खिलाने पर जन्नत का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि भूख का कोई मजहब नहीं होता। जमा उर्दू फाउंडेशन के सदर ने सभी को इस तरह के इक़दाम करने की भी तरगीब दी है। इस प्रोग्राम में फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी तौक़ीरुज़्ज़मा, देवी हरिभूषा, अंजी दसारी, विभू व दीगर ने भी हिस्सा लिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने SLBC सुरंग हादसे पर बीजेपी कायदीन की जानिब से कोई तबसरा न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी रेवंत रेड्डी हुकूमत की ढाल के तौर पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कायदीन की भारत राष्ट्रीय समिति में शमूलियत इख्तियार करने के मौके पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि जब कलेश्वरम का कुछ हिस्सा मुनद्दम हुआ था तो दानिशवरान और मीडिया सब ने चीखो पुकार की थी और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि कलेश्वरम मुनहदम हो गया और 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। केटीआर ने कहा कि सुंकीशाला रिटर्निंग वॉल और खम्मम में पेदावागो ब्रिज और अब SLBC टनल का हिस्सा मुनहदम हो जाने पर
دانشوران اور میڈیا کوئی تبصرہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی چیخو پکار یا پروپیگنڈا نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود بھارتیہ جنتا پارٹی کے قائدین کی جانب سے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی ریونت ریڈی حکومت کی ڈھال کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا اور ریاستی وزراء نے ناگر کرنول ٹنل حادثے کی امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا۔ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی، ایکسائز کے منسٹر جوپلی کرشنا راؤ اور سنیماٹوگرافی کے منسٹر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی ناگر کرنول میں SLBC ٹنل حادثے کی امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں NDRF، SDRF، بری اور بحری فوج کے جوانوں اور سینئر حکام نے حصہ لیا اور امدادی سرگرمیوں کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ ریاستی حکومت کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے خصوصی چیف سیکرٹری اروند کمار نے بھی اس جائزہ اجلاس میں شرکت کی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی وزیر کشن ریڈی ان سے ناراضگی کی وجہ سے حیدرآباد اور تلنگانہ کی ترقی کو روکنے کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BJP کے ارکان پارلیمنٹ نے انہیں بتایا کہ کشن ریڈی تلنگانہ کو فنڈز اور اسکیمات کی اجرائی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ نئے راشن کارڈز کی 1 مارچ سے تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت ایک ہی دن میں 1 لاکھ نئے راشن کارڈز تقسیم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ حیدرآباد، متحدہ رنگا ریڈی اور محبوب نگر اضلاع میں نئے راشن کارڈز تقسیم کیے جائیں گے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ کانگریس BRS کو کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے برقی کی خریداری کی تحقیقاتی رپورٹس کیوں جاری نہیں کی، کالیشورم کمیشن کی میعاد میں توسیع کیوں نہیں کی گئی ہے، فارمولا E معاملے میں کیوں کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرا کے ذریعے جنواڑہ فارم ہاؤس کو کیوں منہدم نہیں کیا گیا ہے۔ حیدرا کی جانب سے عوامی شکایات حاصل کرنے کے لیے پیر کو پرجاوانی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں شہر سے تعلق رکھنے والے مختلف علاقوں کے عوام نے پارکس، سڑکوں اور نالوں پر قبضوں سے متعلق 46 شکایات درج کروائیں۔ بدھا بھون میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں حیدرا کے عہدیداروں نے یہ شکایات حاصل کی۔ چند افراد نے کالونی کے سڑکوں پر قبضے اور مکانات کے باؤنڈری وال کو سڑک پر تعمیر کرنے کی بھی شکایات کی۔ امریکہ کی سب سے بڑی بائیو ٹیکنالوجی کمپنی امیجن حیدرآباد میں 2025 کے اواخر تک 1600 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اس سے ہندوستان کے بائیوٹیک شعبے کے لیے اس کی طویل مدتی وابستگی کو تقویت حاصل ہوگی۔ توسیع کے حصے کے طور پر کمپنی کے نئے ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن سائٹ کا آغاز کیا گیا۔ حیدرآباد میں موجودہ طور پر کمپنی کے 300 پیشہ ور برسر خدمت ہیں۔ اس سرمایہ کاری سے کمپنی جاریہ سال کے اواخر تک مزید 300 ملازمین کی تعداد میں اضافہ کا منصوبہ رکھتی ہے۔ آئندہ 3 تا 4 برسوں میں توقع ہے کہ افرادی قوت بڑھ کر 2000 ہو جائے۔ اس سے حیدرآباد کمپنی کی سرگرمیوں کے لیے ایک سرکردہ عالمی مرکز بن جائے گا۔ ہائی ٹیک سٹی کے قریب کمپنی کے کیمپس میں سلسلے میں تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد ایک عالمی معیار کے شہر کے طور پر تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ BRS کی رکن کونسل کے کویتا نے کہا ہے کہ حکومت کی بے حسی کی وجہ سے تلنگانہ کے لال مرچ کے کسان پریشان ہیں۔ انہوں نے محبوب آباد میں کے سمودرم مارکیٹ کا دورہ کیا اور مرچ کے کسانوں کی مشکلات سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 25,000 روپے فی کنٹل کی MSP
کے ذریعے ان کی پیداوار کو خریدا جائے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر زور دیا کہ وہ کسانوں کے ساتھ انصاف کو یقینی بنائیں۔ منچریال میں ضلع انچارج وزیر سیتکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری کا مسئلہ حل کرنے میں وزیر اعلیٰ سب سے آگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ MLC انتخابات میں کانگریس کی کامیابی یقینی ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ریاستی حکومت پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں عوامی حکومت پر تنقیدیں کر رہی ہیں جو بالکل بے جا ہیں۔ سری سیلم لیفٹ بینک کینال پروجیکٹ کے ٹنل کے حصے کے اندر 64 گھنٹے سے زیادہ پھنسے مزدوروں کو بچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس ٹنل میں 8 افراد پھنس گئے ہیں۔ بحریہ کے میرین کمانڈوز اندر پھنسے ہوئے افراد کو تلاش کرنے کے لیے خصوصی آلات کے ذریعے آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ریٹ مائنرز کی ایک خصوصی ٹیم بھی سرگرم ہو گئی ہے جس نے اتراکھنڈ میں ایک ایسے ہی آپریشن میں ورکرز کو بچانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ ورنگل سے تعلق رکھنے والی BRS پارٹی کی ٹیم نے آج ورنگل ضلع کے انولا بازار کا دورہ کیا۔ اس ٹیم نے کسانوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے اس موقع پر الزام لگایا کہ ریاستی حکومت کسانوں کو ان کی پیداوار کے مطابق MSP فراہم نہیں کر رہی ہے۔ سٹے بازی کے ایپس کو فروغ دینے کے سلسلے میں یوٹیوبر لوکل بوائے نانی کو ریمانڈ کر دیا گیا۔ نانی نامی یہ نوجوان سوشل میڈیا پر لوکل بوائے کے نام سے مشہور ہے۔ عدالت نے 7 مارچ تک اسے ریمانڈ پر دے دیا۔ کمار ریڈی نامی ایک شخص کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا۔ اس شکایت میں پولیس سے کہا گیا تھا کہ یہ نوجوان بیٹنگ ایپس کو فروغ دے رہا ہے۔ مجلس کے رکن قانون ساز کونسل رحمت بیگ قادری نے دواخانہ عثمانیہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ چند دن پہلے عادل آباد میں نابالغ لڑکی کی عصمت ریزی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ لڑکی کو عادل آباد سے اب دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ رحمت بیگ نے کہا کہ انہوں نے RMO سے اس سلسلے میں تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی سخت مذمت کی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے امبرپیٹ فلائی اوور کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ کوکٹ پلی حلقے میں کانگریس کو دھکا لگا ہے۔ یوتھ کانگریس بالانگر ڈویژن میں بعض نوجوانوں نے کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر BRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ کانگریس یوتھ لیڈر مادھو کی قیادت میں 100 نوجوانوں کے گروپ نے BRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ نلگنڈا کے دامر چرلا منڈل میں کھیت میں نقلی کرنسی نوٹس کے پائے جانے سے ہلچل مچ گئی۔ مقامی کسانوں کو نارکٹ پلی ادنکی کے قریب بوتلا پالم میں کھیت میں تقریباً 40 بنڈل 500 روپے کے نوٹوں سے بھرا ایک بیگ ملا۔ میریال گوڑا پولیس اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی وہاں پہنچ گئی اور نوٹوں کے بنڈل ضبط کر لیے۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ ان نوٹوں پر چلڈرنس بینک آف انڈیا چھپا ہوا ہے۔ خفیہ طور پر چلائے جانے والے جسم فروشی کے اڈے پر پولیس کی جانب سے دھاوا کیا گیا۔ پولیس نے تقریباً 11 افراد کو پکڑ لیا۔ ذرائع کے مطابق ٹاسک فورس کے ہمراہ پولیس نے مشترکہ طور پر ایک علاقے میں خفیہ طور پر چلائے جانے والے اس اڈے پر دھاوا کیا۔ پولیس نے یہاں پر 11 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ذرائع سے معلوم ہوا کہ یہاں میانمار سے لڑکیوں کو لا کر ان سے زبردستی جسم فروشی کروائی جا رہی تھی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔